صفہ اصل میں سائبان اور سائے دار جگہ کو کہتے ہیں۔ صحابہ میں وہ لوگ جو انتہائی غریب تھے، مسکین تھے، جن کا نہ کوئی گھر تھا، نہ بار تھا، نہ وسائل تھے، نہ مال تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ اسلام قبول کر چکے ہوتے تھے، تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس اصحاب صفہ یعنی مدرسے میں رہتے تھے۔ اصحاب صفہ کو ہم مدرسہ کہیں۔ ایک مدرسہ تھا جہاں 24 گھنٹے طلباء یعنی صحابہ رہتے تھے، اور ان کا ایک ہی کام ہوتا تھا دین سیکھنا اور دین سکھانا۔ نبی علیہ السلام سے دین سیکھتے تھے۔ اس مدرسے کی ٹائمنگ کیا تھی؟ 24 گھنٹے۔ جب نبی علیہ السلام باہر تشریف لے آتے تعلیم تعلم شروع۔ کورس کیا تھا؟ قرآن و حدیث۔ تو نبی علیہ السلام نے تعلیم کس چیز کی دی؟ دین کی، قرآن اور حدیث کی۔ اور نبی علیہ السلام نے جو علم کے فضائل بیان فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے علم دین کے لیے ہیں، جو آپ نے خود تعلیم دی۔ کیا فرمایا؟ تم عالم بن جاؤ، دین سیکھو، دین عالم بنو۔ عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ۔ اگر طالب علم بھی نہیں بن سکتے، مدرسے میں نہیں داخلہ لے سکتے، تو ان کی بات کو محبت سے سننے والے بن جاؤ۔ پھر چوتھے نمبر پہ فرمایا اچھا تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ نہیں بات سننے کا موقع آ رہا ہے، تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ عالم سے محبت کرو، یہ میرا وارث ہے۔ طلباء سے محبت کرو، میرے دین کو پڑھنے والے ہیں، ان کی باتیں سنو توجہ سے اور ان سے محبت رکھو۔ اور ان 4 باتوں کے بعد فرمایا 5ویں مت بننا، یعنی ان سے بغض اور نفرت مت رکھنا۔ تباہ ہو جاؤ گے، فتح لکھ تباہ ہو جاؤ گے اگر تم نے ایسا کیا۔ تو اصحاب صفہ یہ صحابہ تھے جن کی تعداد اوپر نیچے ہوتی رہتی تھی، اور کبھی 70 کبھی زیادہ، ایک وقت میں 70-80 بھی تھے، اور تقریباً 400 کے قریب کل تعداد تھی، لیکن ایک وقت میں 400 غالباً جمع نہیں ہوئے، ان میں سے آتے جاتے رہے۔ اور یہ صحابہ نبی علیہ السلام سے سیکھتے تھے اور سکھاتے کن کو تھے؟ کہیں اگر دین کو سکھانے کے لیے ضرورت پیش آتی تھی تو اسی مدرسے سے ایک جماعت جاتی تھی، جاؤ بھائی، باقی انصار تو تجارت میں اور کھیتی باڑی میں لگے ہوئے، انصار و مہاجرین، تم لوگ دن رات پڑھنے پڑھانے والے ہو، چاہو تم دین کا کام کرو، تم فلانی جگہ چلے جاؤ، وہاں دین کی دعوت پڑھو۔ اسی طرح ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے 70 اصحاب صفہ کو دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم سکھانے کے لیے ایک جگہ بھیجا۔ تو یہ مدرسے ہماری بنیاد ہیں۔ ان کی حالت کیا تھی کہ یہ ارباب توکل بھی تھے، توکل اللہ، اور ہی ساتھ تبتل بھی تھا، ساری دنیا سے ہٹ کر کے بس اللہ اللہ، اللہ کی یاد، دین پڑھنا پڑھانا، بس یہ ان کا کام ہے۔ غریب تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ان کے پاس چادر تک پوری نہ تھی، فقط ایک تہبند تھی، تو وہ ذرا گردن کی طرف باندھ لیا کرتے اور گھٹنوں تک لے جانے کی کوشش کرتے کہ ستر بھی ہو جائے اور سینہ بھی ڈھک جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ کسی کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا، کسی کے ٹخنوں تک پہنچتا، اس بات کا بھی خطرہ رہتا کہ بھئی ستر ہی نہ کھل جائے، تو اس کو پھر ہاتھوں سے بعض مرتبہ تھام لیا کرتے۔ اسی طرح ایک صحابی واصلہ ابن اسقع فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ میں سے تھا، اور ہم میں سے کسی کے پاس ایک کپڑا بھی پورا نہ تھا، اور فرماتے ہیں کہ پسینے کی وجہ سے بدن کے اوپر میل کچیل رہتا تھا، کیونکہ مدینہ طیبہ میں پانی بہت مشکل تھا۔ کسی کو نرینہ اولاد مل جائے یا کسی کی زمین میں کنواں نکل آئے، پانی نکل آئے، تو ایک جیسی بات ہوا کرتی تھی، یعنی پانی اتنا اس زمانے میں ناپید تھا، بڑی مشقتوں سے دور دور سے لانا پڑتا تھا، میٹھا پانی تو اور مشکل تھا۔ لیکن یہ لوگ جن کے پاس پہننے کو لباس پورا نہ ہوتا، بدن میلے کو چیلے ہوتے، اور یہ مدرسے میں پڑے رہتے، لیکن یہ ایسے تھے اگر یہ اللہ کے اوپر کسی بات کی قسم کھا لیتے، اللہ ان کی بات کو پورا کر دیتے۔ اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ میں بسا اوقات بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ اور سینہ زمین سے لگا دیا کرتا تھا کہ زمین کے اندر کوئی ٹھنڈک ہے، چلو اسی سے مجھے کوئی فائدہ پہنچے۔ اور فرماتے ہیں کہ بھوک اور اس وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بعض مرتبہ میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتا کہ سیدھا کھڑا ہی ہو سکوں۔ اور اصحاب صفہ بعض ایسے تھے کہ بھوک کی وجہ سے اتنے کمزور ہو جاتے کہ نماز میں غش کھا کے گر جایا کرتے تھے، کھڑے ہونا ان کے لیے مشکل ہوتا، 2 3 دن تک کھانے کو نہ ملتا۔ وہ تو خیبر فتح ہونے کے بعد فراوانی مسلمانوں پہ آئی، شروع کے ایام تو بڑے سخت۔ حضرت ابو ہریرہ ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھوک تھی، طبیعت خراب تھی اور حال میرا بے حال تھا، سمجھ نہیں آتا تھا بھی کیا کروں۔ تو اتنے میں نے دیکھا حضرت ابو بکر گزر رہے ہیں، تو میں ان کے قریب آیا اور میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا ان سے مطلب پوچھا۔ کہتے ہیں غرض میری یہ تھی کہ وہ میری کیفیت کو اور میری حالت کو دیکھ کے مجھے کوئی پوچھ لیں، بھائی چلو مجھے کھلا پلا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے اپنی بات کا جواب تو دے دیا، لیکن کھانے پینے کو نہ پوچھا۔ میں خاموش رہا کہ اب کیا کروں، منہ سے کہنا تو اچھا نہیں لگتا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد عمر رضی اللہ عنہ گزرے،
میں ان کے قریب ہوا اسی نیت سے کہ وہ میری حالت کو، کمزوری کو دیکھ کے شاید مجھے کیا آ جاؤ بھائی کچھ کھلا پلا دوں تمہیں. تو میں نے ان سے بھی کوئی قرآن مجید کی آیت کا مطلب پوچھا، انہوں نے بھی مطلب بتا دیا اور چلے گئے. اب میں وہی کہ وہی اتنے میں قاسم الخیرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے سامنے کھڑا ہوا، آپ دیکھتے ہی پہچان گئے کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے. کہ ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ. پھر اپنے گھروں میں سے ایک گھر لے گئے. گھر جا کے پوچھا کچھ ہے؟ کہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے. پوچھا کہاں سے آیا؟ تو عرض کیا کہ فلاں صحابی نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے. نبی علیہ السلام نے وہ دودھ کا پیالہ منگوایا، دودھ کا پیالہ آ گیا. اب حضرت ابو ہریرہ سوچتے ہوں گے کہ دودھ کا پیالہ مجھے ملے گا تو تسلی ہو جائے گی. اب نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو جمع کر کے لاؤ، دودھ پینا ہے، ساروں کو بلاؤ. کہتے ہیں میرے دل کے اوپر تو بڑا یہ گزرا بھاری کہ یا اللہ ایک پیالہ اتنی اکیلے کو مجھے بھوک لگی ہے مجھے دیتے، تو اب اتنے 70 کے قریب کتنے لوگ ہیں. اور لازمی بات ہے جب میں ان کو بلا کے لاؤں گا تو نبی علیہ السلام نے اپنی عادت کے مطابق مجھے ہی کہنا ہے کہ پلاؤ ساروں کو، اور جب سارے پی کے تو میرے پلے تو کچھ نہیں آنا، تو مجھے دینا چاہیے تھا. کتنے میرے دل میں اس طرح کے خیالات تو آ رہے تھے، لیکن کہہ تو نہیں سکتا تھا. ادب تھا، محبت تھی، اور اطاعت تو فرض تھی، لازمی تھی. کہتے ہیں انہی خیالات میں تھا. میں گیا اور ساروں کو بلا لایا، جی آؤ جی آؤ. نبی علیہ السلام بلا رہے ہیں، دودھ کا پیالہ پی رہے. اب یہ آئے سارے. اب جیسے ہی سارے آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ پکڑو، سب کو پلاؤ. اب میں نے پلانا شروع کر دیا کہ چلو ایک کو پلایا، دو کو پلایا، جتنے تھے ساروں کو پلایا. دودھ ختم ہی نہ ہوا. تمام جماعت جو سب موجود تھی مدرسے کی، اصحاب صفہ کی، سب نے دودھ پی لیا. دودھ پینے کے بعد جب سب کو میں نے دودھ پلا دیا، پیالے میں دودھ بچا ہوا. آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اب یہ تو بچا ہے یا میں بچا ہوں؟ ساروں نے تو پی لیا، چلو بھائی اب تم پیو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو پھر فوراً بسم اللہ پڑھی، پینا شروع کر دیا. تو میں نے تسلی سے پیا. جب پی کے پیالہ رکھنے لگا فرمایا اور پیو. پھر میں نے اور پیا. پھر میں نے جب رکھنے لگا حکم ہے اور پیو. پھر میں نے اور پیا. تو کئی مرتبہ نبی علیہ السلام نے حکماً مجھے پلایا. تو آخر کار میں کہ حضرت اب نہیں پیا جاتا، بس آخری تو اور پیو. کہ نہیں اب نہیں پیا جاتا، اب ہمت ہی نہیں ہے، کتنا پیوں، اتنا پی چکا ہوں. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا مجھے دے دو پیالہ. پھر نبی علیہ السلام نے جو اس کے اندر باقی تھا وہ پی لیا اور وہ دودھ مکمل ہو گیا. تو ایسے لوگ ہوتے تھے اور اللہ کی مدد ایسے آتی.